سبحان اللہ اس مسلک پر بیٹھا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات کو اور ان کے پیر و مرشد آمین درجات کو ٹھیک ہے بلند فرمائے، آمین اور ہم سب کو ان کی فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ آمین سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ اسی کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آمین آمین اللہ کریم نے جب نوع انسانی کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس فیصلے کو اپنے ملائکہ کے سامنے پیش فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ اے میرے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ اب جہاں پر اگر نائب کی تعریف کی جائے تو اس کے لیے بہت ساری ڈیفینیشنز بے شک ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو یہاں پر نائب کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو اپنا پیغام ہے، سبحان اللہ جو اپنے ارادے ہیں، بے شک سبحان جو اللہ اللہ کریم نے اپنی نظام کائنات کو بنانے کا مقصد ہے، واہ 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 سبحان اللہ وہ چونکہ اللہ کا اس نظام کائنات کو بنانے کا مقصد اللہ کی اپنی ذات کا ظہور ہے، اور اس ظہور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے وجود کے ساتھ تصویر سبحان اللہ ماشاءاللہ اور فرمایا اے میرے حبیب، اگر مجھے تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ظہوری کو بھی کائنات میں پیش نہ کرتا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تو یہی وہ مقصد تھا جس مقصد کے تحت اللہ کریم نے یہ ساری کائنات کو نور محمد سے مزین فرمایا۔ سبحان اللہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے مزین فرمایا، سبحان اللہ بے شک نور عطائیت سے مزین فرمایا۔ بے شک نور ذاتیات جو ہے وہ اللہ کریم کی اپنی ذات و صفات کے ساتھ محسوس و عین ہے، اور اللہ کی ذات عطائیات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے اپنے حبیب کے اندر سبحان اللہ اور سب سے بڑھ کر اپنا نور جو ہے، اپنی ذات عطا کا نور جو ہے وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر ایک کو ایک مخصوص علاقہ دیا، بے شک ہر ایک کو ایک مخصوص وقت دیا، سبحان ہر ایک کو مخصوص شریعت دی گئی، بے شک سبحان اللہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کے علاقوں کو بھی بدلا گیا۔ بے شک ایک نبی ایک علاقے میں، پھر اس نے سفر کیا دوسرے علاقے میں، اور پھر تمام انبیاء جو ہیں جب ان کی بعثت ہوتی وہ ایک بات ضرور کہتے، سبحان اللہ وہ کہتے کہ ہم تو وہ نمائندے ہیں جو اس مہمان خصوصی کے آنے سے قبل اس نظام کو، اس سٹیج کو سجائے ہوئے ہیں، سبحان اور جب اللہ اس مہمان خصوصی کی آمد ہوگی، میری مراد آمنہ کے لال حضرت سبحان اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ فرماتے کہ ہماری تمام نبوتیں ختم، ہماری تمام مسندیں ختم، ہماری تمام شریعتیں ختم، اگر اس وقت کوئی لاگو ہوگا تو آمنہ کے لال کا پیغام ہوگا۔ سبحان اللہ اللہم زد سبحان اللہ اور ہر نبی نے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت فرمائی. بے شک اللہ کریم نے اپنی نازل کی جانے والی ماقبل کتابوں کے اندر اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ جو خطہ ایشیا اور افریقہ کا ہے، ایشیا اور افریقہ کے بر اعظم جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ماقبل جتنے انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اس خطہ ایشیا اور افریقہ کے سبحان ایشیا اللہ. کے سری لنکا کے وہ علاقے کے اندر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر نازل بے فرمایا. شک ایشیا کے سبحان اللہ. حضرت شیس علیہ السلام ہوئے تو اسی علاقے کے اندر ایشیا اور افریقہ بر اعظم ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس علاقے کے اندر ہوئے. اللہ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ہوا تو وہ عربین علاقوں میں، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، اور اس سے ماقبل بعد جتنے بھی نبی آئے وہ شام، دمشق، فلسطین، یمن، اردن، ان علاقوں کے اندر، سبحان اللہ. اور ان کو تمام انبیاء کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا. بے شک سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک نبی اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے ہیں، وہ آپ کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں. ایک وقت میں، ایک علاقے میں ایک سے زیادہ نبی بھی مقرر تھے، بے شک اور مختلف علاقوں میں ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں نبی مقرر تھے، بے شک بے شک. اور ہر ایک کے فیصلے، ہر ایک کی شریعت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. یوں کہہ لیجئے سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح ہر ملک کا ایک اپنا آئین ہے، وہ اپنی عوام کی حرکات و سکنات، ان کے معاملات اور ان کے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے ہر ملک ایک اپنا آئین پیش کرتا ہے. اسی طرح ہر نبی جو ہے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کو شریعت دی جاتی ہے. بے شک. لیکن قربان جائیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جب شریعت محمدی آ گئی، تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، سبحان اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اگر میں یہ کہوں کہ زمین کی تحت الثری سے لے کر خلق آسمان کے عرش معلی تک ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. زمین کی تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک. جبریل کا جانا تو سدرۃ المنتہا تک ٹھہر گیا، لیکن میرے نبی کی نبوت اس سے آگے ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کی نبوت اس سے بھی آگے. اللہ کریم کے نام کے بعد جس ذات کا نام ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان. یہ تو تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل. اب میں آپ کی تعلیمات کے متعلق 5 منٹ کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم عقیدے کے طور پر اگر نبی کی ذات کو نہ مانیں تو مسلمان نہیں. بے شک. عقیدے کے طور پر نبی کی ذات کے ساتھ محبت کرنا عین فرض ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کو اپنی جان کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے، لیکن جہاں پر سرکار کا نام، سرکار کی عزت آئے، اپنی جان کی حفاظت نہیں، سرکار کے نام کی حفاظت کرے. بے شک. الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اسی طرح سرکار کے فرمان کی بھی حفاظت کرے، الحمدللہ. سرکار کی تعلیمات کی بھی حفاظت کرے، بے شک. اپنے آپ پر لاگو کرے، اس کو دوسروں کے سامنے پھیلا کر، اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرے. جب کوئی انسان، کوئی مہمان آتا ہے تو کچھ اس کو پہچانتے ہیں، کچھ اس کو نہیں پہچانتے. پھر وہ کچھ وقت مہمان کے طور پر گھر میں، کسی شہر میں، علاقے میں گزارتا ہے، پھر اس کے کردار کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں.
اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا پر آئے تو ان کو جاننے والے نہ تھے۔ آپ نے 40 سال تک اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ 40 سال تک جب میرے نبی کی ولادت ہوئی اس وقت بھی آپ سجدے میں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب آپ کو وحی کے ذریعے یہ حکم دے دیا گیا کہ اب عوام کے سامنے، اب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی 40 سال کی زندگی سب کے سامنے پیش فرمائی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اے مکہ والو، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوہ صفا پر کھڑے ہیں، اور فرمایا کہ اے مکہ والو، اگر میں اس پہاڑ کے پیچھے سے کہوں کہ ایک فوج آئے گی اور تم پر حملہ کر دے گی، تم کو فتح کر دے گی، تم کو شکست دے دے گی، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ یہ ایک سوال کیا اپنے ان لوگوں سے جن کے درمیان آپ نے 40 سال گزارے۔ تو سب نے بے یک وقت، جس میں ابو جہل بھی تھا، جس میں ابو لہب بھی تھا، جس میں عتبہ اور شیبہ بھی تھا، جس میں دیگر کفار سرداران کفار بھی تھے، جس میں دیگر لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ بات کہہ دی تو ہم اس بات کو منوان مان لیں۔ بے شک، بے شک۔ اور ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کہنا فرض ہے۔ الحمدللہ، بے شک، بے شک۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ بیان دے دیا، اگر آپ نے یہ بیان دے دیا اور پھر فوج نہ آئی اور پھر کسی نے حملہ نہ کیا، تو ہم سوچیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل ابو جہل، واہ واہ واہ۔ کہہ رہا ہے کہ محمد اگر آپ نے یہ بیان دے دیا اور پھر فوج نہ آئی تو ہم یہ سوچیں گے کہ محمد کا بیان سچا ہے، ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھا دیا، ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ سچائی کی سب سے بڑی تعلیم ہے میرے آقا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے سامنے غلطیوں کا، گناہوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ مومن یہ گناہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تذکرہ ہوا بات جھوٹ کا، تو سرکار نے فرمایا میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سرکار کے سامنے ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ آقا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر یہ سارے گناہ ہیں، میں سارے چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک ایک آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ، سب سے پہلے اس کو جھوٹ کو چھوڑنے کا، بے شک، سبحان اللہ۔ جب اس نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ چھوڑ دوں گا، تو پھر آہستہ آہستہ اس سچ کی برکت سے اس کے سارے گناہ چھوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کر رہا ہوں، جب کوئی مہمان آتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں مانتے ہیں، اور جب آخر پہ جاتا ہے نا، تو وہ جو آخری کلمات ہوتے ہیں، جو آخری کلمات ہوتے ہیں اس کی زبان سے نکلے ہوئے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پوری اس کی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے جب اس دنیا سے وصال فرمایا، میرے آقا نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ کی زبان پر دو لفظ تھے، فرمایا نماز، نماز، غلام، غلام، دو۔ نماز کے اندر تمام حقوق اللہ بیان ہو، غلام کے اندر تمام حقوق العباد بیان ہو۔ بے شک۔ غلام سے مراد کہ جو آپ کے ماتحت ہو، جو آپ کے نیچے ہو، جس پر آپ کی دسترس ہو، وہ آپ کی اولاد، بیوی، بچے، کوئی ملازمت کے سلسلے میں جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں، وہ سب غلام کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سرکار کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عائشہ
آج تو مجھ سے کچھ مانگ، جو مانگنا چاہتی ہے مانگ، اللہ آج تو مجھ سے جو چاہتی ہے مانگ۔ سبحان اللہ سبحان شاہ فرماتے ہیں سرکار میں تو کم ظرف ہوں، ذرا مجھے اجازت دیجیے میں اپنے بابا سے مشورہ کروں۔ اللہ کیوں؟ آج رحمت دو عالم کا جو جوش ہے وہ اس قدر ہے کہ کہیں میں چھوٹی چیز نہ مانگ لوں، کہیں میں چھوٹی چیز نہ مانگ لوں، مجھے اپنے بابا سے مشورہ کرنا، صدیق اکبر سے مشورہ کر لینا۔ آپ سرکار نے فرمایا ہاں ٹھیک۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، فرمایا کہ بابا جانی آج اللہ کی رحمت، اللہ کے محبوب جو ہیں اس قدر سرشار ہیں اور انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، کیا مانگوں ان سے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عائشہ آج ان سے مانگ لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، معراج کی رات سبحان اللہ جو خاص باتیں اللہ سے ہوئی تھی ان میں سے کوئی بتا دی۔ سبحان اللہ آگے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہے، آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا صدیق کی اور صدیق اس رمز تک پہنچے گا۔ اسی لیے جب اپنوں کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں نا تو پیمانے بھی بدل جاتے ہیں، بے شک تو پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر اجازت ہو تو 3 منٹ سبحان اللہ اگر اجازت ہو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا، سرکار کی بارگاہ میں آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے گھر کا آدھا سامان لیا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور گٹھڑی بنائی ہوئی لے کے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان لیا لیکن گٹھڑی چھوٹی بنی اور عمر فاروق دیکھ رہے کہ آج میرا سامان زیادہ ہے۔ سرکار نے دیکھا ڈھیری لگی ہوئی ہے، ایک صحابی سے پوچھا ہاں کیا لے کے آئے ہو؟ یہ دوسرے سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا یہ۔ اچھا عمر اور صدیق بھی آ جائے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش کہ آج میری جیت ہو رہی۔ وہ ایمان کے جذبے میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے، حسد سے نہیں، ایمان کے جذبے سے ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے۔ کہنے لگے آج میری جیت ہو جائے گی، آج عمر کا نمبر لگ جائے گا صدیق کا۔ تو دونوں کھڑے ہو گئے تو سرکار نے فرمایا اے عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ پیمانہ ہی بدل دیا۔ سبحان اللہ بات سمجھ نہیں ہے۔ دوسرے سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ لیکن جب بات عمر اور صدیق کی آئی تو پیمانہ ہی بدل دیا۔ صدیق کے ساتھ عمر سے پوچھا اے عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر نے فرمایا دل میں تو یہ بات آ گئی کہ میں صدیق سے نہیں بڑھ سکتا۔ جب صدیق سے پوچھا جائے گا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو تو وہ تو سارا کچھ لے آئے ہیں گھر کو، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے۔ تو جب بات یاری کی ہوتی ہے پھر پیمانے بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو صدیق اکبر نے یہ پیغام بھیجا کہ یہ پوچھے۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ میں جب معراج کی رات میں اللہ کے جلووں میں تھا، اللہ نے اپنے جلووں سے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا سبحان اللہ کہ جو بندہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، کسی دکھی دل پر مرہم رکھے گا، میں اللہ اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرے نبی کی سیرت، دوسروں کو توڑے نہیں دوسروں کو جوڑے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا اے عائشہ بات بہت بڑی ہے لیکن ذرا سوچ لینا، یہ آئینے کا ایک رخ ہے، یہ آئینے کا ایک رخ ہے کہ جس نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، لیکن سوچ لینا جس نے کسی دل کو توڑ دیا، جس نے کسی دل کو توڑ دیا اس کے لیے جہنم ہے۔ تو دوسروں سے نفرتیں نہیں، دوسروں سے پیار، ہر ایک شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو ایک خارش زدہ کتے سے زیادہ اہمیت دی، ایک خارش زدہ کتے سے بھی زیادہ اہمیت دی تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔